یہ ایک ایج ڈفرینس بیسڈ سٹوری ہے. ہیرو اور ہیروئن کزنز ہوتے ہیں. ہیرو کا نام شاہزل ہے اور ہیروئن کا نام ماہ رخ ہے. سو بیسیکلی یہ شاہ اور ماہ کی کہانی ہے اور ہیرو ہیروئن سے 1 سال چھوٹا ہوتا ہے. ان میں ایج ڈفرینس ہے. یہ مکافات عمل ہے. جیلسی ان لو ہے. شاہ جو ہے وہ بہت زیادہ میڈلی ان لو ہے ماہ رخ سے اور فورسڈ میرج بیسڈ ہے. تھوڑا بہت ٹویسٹ بھی ہے اسٹوری میں. تو امید ہے کہ آپ کو اوور آل یہ کہانی پسند آئے گی. سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل سیلف بلیف وچ از اسپیشلی میڈ فار ناول لورز. ٹوڈے از اے کمپلیٹ ناول نیمڈ ایز بے دردی بائی سیرت شاہ. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. رکتا بھی نہیں، ٹھیک سے چلتا بھی نہیں ہے یہ دل کہ تیرے بعد سنبھلتا بھی نہیں ہے. یہ شہر کسی آئینہ کردار بدن پر الزام لگاتے ہوئے ڈرتا بھی نہیں ہے. ایک عمر سے ہم اس کی تمنا میں ہیں بے خواب، وہ چاند جو آنگن میں اترتا بھی نہیں ہے. پھر دل میں تیری یاد کے منظر ہیں فروزاں، ایسے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. السلام علیکم چھوٹی ماں. آمنہ بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں جب ماہ نے اندر آتے پیچھے سے انہیں ہگ کرتے سلام کیا. وعلیکم السلام. آمنہ بیگم نے اس کے لاڈ پر مسکراتے پیار سے جواب دیا. چھوٹی ماں، شاہ ابھی نہیں اٹھا کیا؟ مجھے اس سے کچھ بکس منگوانی ہیں. ماہ نے پیچھے ہوتے جگ میں سے جوس گلاس میں ڈالتے پوچھا. نہیں بیٹا، ابھی تک نہیں اٹھا. تمہیں تو پتہ ہے نا اس کی نیند کا گوڑھے گدھے کیا پورا استبل بیچ کے سوتا ہے. جاؤ جاؤ جا کر جگا دو اسے. اچھا میں جگاتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھتا. ماہ نے جوس پی کر گلاس رکھتے شاہ کے کمرے کی طرف رخ کیا جبکہ آمنہ بیگم مسکرا دی تھی. ماں دڑام سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گئی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. ماہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے کھڑکی سے پردے ہٹائے اور واپس مڑتے اس کے بیڈ کی طرف دیکھا. اچانک چہرے پر روشنی پڑنے سے شاہ نے کروٹ بدلتے بلینکٹ سر تک اڑا. شاہ اٹھ جاؤ، 8 بج رہے ہیں، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ماہ نے اس کا بلینکٹ کھینچتے کہا. ماں یار پلیز سونے دینا، آج آپ نہیں جا رہی یونیورسٹی تو میں جا کر کیا کروں گا؟ شاہ نے نیند سے بھاری نیلی آنکھیں کھولے اسے دیکھتے بوجھل لہجے میں کہا، جو پیازی کلر کے ہلکے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اگر میں نہیں جاؤں گی تو تم بھی نہیں جاؤ گے؟ چلو اٹھو اب جلدی سے، نہیں تو میں یہ جگ تم پر الٹ دوں گی. ماں نے اسے واپس لیٹتے دیکھ گھورتے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی سے بھرا جگ اٹھاتے کہا. تو شاہ نے اٹھ کر بیٹھتے خفکی سے اسے دیکھا. اسے پتا تھا اگر اب تھوڑی دیر اور سویا رہا تو ماہ سے کوئی بات نہیں تھا، وہ سچ میں جگ اس پر الٹ دیتی. شاہ، ماہ نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا. اچھا اٹھ رہا ہوں نا، اب آپ میرے کپڑے نکال کر دیں گی تو جاؤں گا نا، شاہ نے بیزاری سے کہا. تو ماہ نے شکر کا سانس دیا. ابھی دیتی ہوں. ایک تو تم سے اپنے کام بھی خود نہیں ہوتے، تمہاری بیوی اب تو میں نکال دیتی ہوں، بعد میں تمہاری بیوی بیچاری، مجھے تو ابھی سے اس پر ترس آ رہا ہے. ماں نے الماری کھول کر اس کے کپڑے نکالتے کہا. تب بھی آپ ہی کو کرنے پڑیں گے، شاہ نے اس کے بالوں سے بھری پشت کو دیکھ کر مسکراتے زو معنی لہجے میں کہا. تو ماہ نے چونکتے مڑ کر اسے گھورا. میں کوئی نہیں کرنے والی، اپنی بیوی سے کہنا وہ کرے گی. ماں نے اس کی بات سن کر نروٹھے پن سے کہا. تو شاہ ہنس دیا. اچھا اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر مجھے کچھ کتابیں منگوانی ہیں، یونیورسٹی سے آتے ہوئے لیتے آنا. ماں نے اس کے کپڑے بیڈ پر رکھتے کہا اور باہر چلی گئی. ماہ جان، آپ شاہ کی ہو اور شاہ پر صرف آپ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. اسی لیے میرے سارے کام بھی آپ ہی کرو گی، کسی اور کو میں اجازت نہیں دوں گا. بہت جلد میں آپ کو اپنا بنانے والا ہوں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. ماں صرف شاہ کی اور شاہ صرف ماہ کا. یہ کیا ماہ شاہ لگائی ہوئی ہے؟ شاہ نے جنونی انداز میں زیر لب کہا اور مسکرا دیا. السلام علیکم ماں. بابا،
شاہ نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے بلند آواز میں سلام کیا تو آمنہ بیگم اور ولید صاحب نے مسکراتے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ شاہ بیٹا آج کوشش کرنا جلدی گھر آ جانا، آمنہ بیگم نے کہا۔ کیوں ماں، آج کچھ خاص ہے کیا؟ شاہ نے ناشتہ کرتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آج رات کو تمہاری پھپھو اور زوبی آ رہی ہیں تو اسی لیے جلدی آ جانا، کچھ ضروری سامان ہے، تم اور ماں جا کر لے آنا، آمنہ بیگم نے کہا تو ماں کے ساتھ جانے کا سن کر شاہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اوکے ماں جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اب میں چلتا ہوں، جلد آ جاؤں گا، اور ماں آپ نے جو بکس منگوانی تھی ان کی لسٹ دے دیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، شاہ نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے کہا اور باہر نکل گیا۔ ارے شاہ رکو تو، لیتے جاؤ نا، ماں نے اسے آواز دی لیکن وہ انسنی کیے چلا گیا تو ماں بھی اٹھ کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف گئی اور لسٹ لا کر باہر اس کے پیچھے گئی۔ یہ لو، یہ ساری بکس مجھے چاہیے، ماں نے لسٹ اسے دیتے حکمیہ انداز میں کہا تو شاہ اس کے انداز پر مسکرا دیا اور لسٹ اس کے ہاتھ سے لی۔ ماں میں جلدی آ جاؤں گا، آپ تیار ہو جانا، اور ہاں آپ نے وہ ڈریس پہننا ہے ریڈ کلر کا جو میں نے پسند کیا تھا، شاہ نے پرشوق نظروں سے دھوپ کی وجہ سے اس کے سفید رنگت میں گلی گلابیوں کو دیکھتے کہا اور گاڑی میں بیٹھتے ہاتھ ہلاتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پاگل ہے یہ تو بالکل، ماں نے مسکراتے زیر لب کہا اور اندر بڑھ گئی۔ زارون شاہ اور ولید شاہ دونوں بھائی تھے، زارون شاہ بڑے تھے اور ولید چھوٹے، ان کی ایک بہن تھی فرح جس کی شادی ہو چکی تھی۔ زارون شاہ کی شادی ان کی پسند سے خالہ زاد کشمالہ سے ہوئی تھی، جبکہ ولید نے اپنی کلاس فیلو آمنہ سے پسند کی شادی کی۔ زارون شاہ کی ایک ہی اولاد تھی، معروخ 5 سال کی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں زارون شاہ اور کشمالہ وفات پا گئے۔ اس وقت ولید اور آمنہ کا بیٹا شازل شاہ 4 سال کا تھا۔ بھائی بھابھی کے انتقال کے بعد معروخ کی ذمہ داری ولید اور آمنہ نے اٹھائی اور اسے سگے ماں باپ کی طرح پالا۔ شاہ ماں کا دیوانہ تھا جو ایک پل اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ فرح کی ایک بیٹی تھی زباریہ۔ فرح کا شوہر حسن شاہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ انگلینڈ میں رہتے تھے۔ اب فرح زباریہ کو لے کر پاکستان واپس آ رہی تھی اپنے بھائیوں کے پاس۔ ماں بیٹا شاہ آ گیا ہے، وہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، جلدی جاؤ، آمنہ بیگم نے ماں کے کمرے میں آتے کہا۔ جی چھوٹی ماں، بس چادر لے لوں، ماں نے کہتے چادر اوڑھی اور ان کے گال پر پیار کرتے باہر نکل گئی۔ چلیں، ماں نے شاہ کے پاس جاتے کہا جو بائک پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے ماں؟ شاہ نے سنجیدہ ہوتے ابرو اچکاتے اس کے ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ ماں نے خود کو دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریڈ ڈریس پہننا ہے، آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ شاہ نے اس کے لیمن کلر کے ڈریس کو دیکھتے خفکی سے کہا۔ شاہ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، کسی شادی میں نہیں، اب چلو دیر ہو رہی ہے، ماں نے مسکراتے کہا۔ چلیں، شاہ نے بائک کو واپس کھڑا کرتے گاڑی کی طرف جاتے کہا۔ لیکن ہم تو بائک پر جانے والے تھے نا، ماں نے الجھتے پوچھا۔ ہاں مگر اب میرا دل نہیں کر رہا بائک پر جانے کا، اسی لیے ہم گاڑی میں جائیں گے، شاہ نے ناراض سے لہجے میں سنجیدگی سے کہا تو ماں کاندھے اچکا کر رہ گئی۔ چھوٹی ماں، پھپھو آ گئی ہیں، ماں نے گیٹ سے گاڑی کو اندر آتے دیکھ کر چلا کر کہا اور گاڑی کی طرف بڑھی جہاں سے شاہ باہر نکل کر ڈگی سے سامان نکال رہا تھا، جبکہ پھپھو اور زوبی مسکراتے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، ماں نے ان کے گلے لگتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام معروخ بیٹا، ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری ہو گئی ہو، فرح نے اس کے گال چھوتے کہا تو معروخ مسکرا دی اور زوبی کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم زباریہ، کیسی ہو؟ معروخ نے اس کو سلام کیا۔ وہ گلے ملنا چاہی تو زوبی نے جلدی سے ہاتھ اس کے طرف بڑھایا تھا، معروخ نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیلو ماں، ایم فائن، جتنی گرم جوشی سے معروخ ملی تھی اس کے مقابلے زوبی کا انداز بہت ٹھنڈا اور روٹ سا تھا۔ شاہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آمنہ اور ولید صاحب بھی باہر آ گئے تھے۔ آمنہ بیگم سے ملنے کے بعد فرح ولید صاحب کے گلے لگ کر رو دی۔ زارون اور کشمالہ کو یاد کرتے ماحول افسردہ ہو گیا۔ ماں بھی رونے لگی تو شاہ جو سب کو دیکھ رہا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو کہاں برداشت تھے۔ اچھا بھائی اب بس کر دیں، اتنا دریا بہا کر سیلاب لانا ہے کیا؟ میری جان، آپ کے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں یار،
اب ان کو نہ بہانا، نہیں تو میرا دل اور میں اس سیلاب میں ڈوب جائیں گے۔ شاہ نے فرح کے کاندھے پر بازو پھیلاتے ماں کو دیکھتے کہا تو ولید صاحب اور باقی سب ہنستی ہے، جبکہ ماں بھی اس کی بات پر بھیگی آنکھوں سے ہنستی۔ شاہ یہ دھوپ چھاؤں سا منظر دیکھ کر مسکرا دیا اور سب اندر بڑھ گئے۔ شاہ چلو زوبی کو اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا دیں۔ ماں نے تیز تیز چلتے شاہ سے کہا، زباریہ کا ایڈمیشن بھی شاہ اور زوبی کی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا اور آج اس کا پہلا دن تھا۔ نو تھینکس، تمہیں دیر ہو رہی ہے نا، تم جاؤ شاہ مجھے میرے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ دے گا۔ زوبی نے روڈ لہجے میں کہا، وہ کل سے دیکھ رہی تھی شاہ ہر وقت ماں کے ساتھ رہتا ہے، اب بھی وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے، جسے دیکھ کر زوبی کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ ماں شاہ سے بڑی تھی لیکن پھر بھی زوبی کو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ شاہ کو اس کا بیہیویئر اچھا نہیں لگا تھا لیکن وہ ضبط کر گیا۔ اوکے شاہ، تم زوبی کو لے جاؤ، میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ ماں نے پھیکا سا مسکراتے کہا اور واپس مڑی تو شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مس زوبی، مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہارا ڈپارٹمنٹ تھوڑی ہی دور ہے، یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ لے لینا تو سامنے بورڈ پر لکھا ہوگا، اوکے بائے، شاہ نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ماں کا ہاتھ پکڑے چلا گیا۔ شاہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو، وہ نیو ہے، تم اسے اکیلا چھوڑ کر آ رہے ہو۔ ماں نے اس کے ساتھ چلتے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زوبی غصے سے لال ہوتے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ ماں آپ چپ کریں، میں کل سے اس گھمنڈی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، خود کو کہیں کی مہارانی سمجھتی ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ، اب خود ہی ڈھونڈے گی اپنا ڈپارٹمنٹ اور آپ اس کی حمایت نہ کریں تو ہی بہتر ہے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن شاہ، وہ کیا سوچے گی کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور اگر یہ بات پھپھو کو پتہ لگی تو انہیں کتنا دکھ ہوگا، انہوں نے ہماری ذمہ داری پر اسے یہاں بھیجا اور ہم، پلیز تم ہاتھ چھوڑو اور واپس جا کر اسے سوری بول کر اس کے ڈپارٹمنٹ چھوڑ آؤ، ماں نے کہا تو شاہ نے رکتے اسے گھورا۔ ماں آپ کس مٹی سے بنی ہیں؟ وہ لڑکی اتنی مغرور ہے، آپ سے اتنا روڈلی بات کرتی ہے، آپ پھر بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں۔ خیر، آپ جو بھی کہیں میں نہیں جا رہا اور نہ ہی آپ کو جانے دوں گا، اب چپ کر کے کلاس میں چلیں، شاہ نے اسے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو ماں اسے گھور کر رہ گئی۔ ماں رخ، زوبی نے شاہ کے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ دیکھ غصے سے دانت پیستے ماں کا نام لیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ فرح، کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ آمنہ بیگم نے فرح کو لان میں اکیلے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ بھابھی آپ بیٹھے نا، فرح نے چونکتے انہیں دیکھ کر مسکراتے کہا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ آمنہ نے بیٹھتے پوچھا۔ بھابھی، میں زوبی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زوبی کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ آمنہ بیگم نے تعجب سے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ زوبی کو اپنی بیٹی بنا لیں تو، فرح نے جھجکتے کہا تو آمنہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے فرح، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زوبی بہت پیاری بچی ہے، شاہ اور اس کی جوڑی بہت اچھی ہے، لیکن کیا بھابھی؟ آمنہ بیگم کو چپ دیکھ کر فرح نے بے صبری سے کہا، لیکن مجھے معروف کی فکر ہے، 21 کی ہو گئی ہے، پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی رشتہ بھی نہیں ملا، جو بھی رشتہ آتا ہے شاہ اور ولید کوئی نہ کوئی بات بنا کر منع کر دیتے ہیں، انہیں ماں کے لیے کوئی پسند ہی نہیں آ رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں باپ بیٹا آخر چاہتے کیا ہیں، کیا ساری زندگی اسے گھر بٹھانا ہے؟ آمنہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ بھابھی، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آپ کہیں تو میری فرینڈ کا بیٹا ہے، لڑکا ابراڈ میں رہتا ہے، اپنا بزنس ہے، زیادہ لمبی چوڑی فیملی بھی نہیں ہے، آج کل لڑکا پاکستان آیا ہوا ہے، میری فرینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اچھا رشتہ ہو تو بتانا، زیادہ لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو میں بات کروں اپنی معروف کے لیے، فرح نے مسکراتے کہا۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی فرح، تم بات کرو، اگر وہ لوگ ہاں کرتے ہیں تو پھر انہیں بلا لینا، ہم بھی لڑکا دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی معروف کو دیکھ لیں گے، آمنہ بیگم نے کہا تو فرح نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہیلو مس ماں، کیسی ہو؟ حمزہ ماں کا کلاس فیلو تھا جو پوری یونیورسٹی میں فلرٹی اور ایک نمبر کا کمینہ انسان مشہور تھا، کئی دنوں سے وہ ماں کو تنگ کر رہا تھا لیکن ماں اگنور کر رہی تھی کہ اگر شاہ کو پتہ چل گیا تو وہ حمزہ کو چھوڑے گا نہیں، اور ماں کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں کی اس چپ سے حمزہ کو اور شے ملی۔
اب بھی وہ اسے کلاس سے نکلتا دیکھ اس کا راستہ روک چکا تھا۔ ڈونٹ کال می ماں، اوکے، اور اپنے کام سے کام رکھو ورنہ۔ ماں نے دانت پیستے اسے دیکھتے کہا، اوہ اوکے مس ماں، اوپس سوری مس ماہرخ، اگر میں نے اپنے کام کو آپ سے جوڑ دیا تو کیا کریں گے آپ؟ حمزہ نے مسکراتے ڈٹائی سے کہا، راستے سے ہٹو۔ ماں نے اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازتے کہا اور سائڈ سے نکلنے لگی، اور اگر نہ ہٹوں تو؟ حمزہ نے اس کے سامنے آتے پھیل کر کھڑا ہوتے کہا، مسٹر حمزہ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہڈیاں سلامت رہیں تو شرافت سے راستے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماں نے غصے سے دانت کچکچاتے کہا تو حمزہ نے اس کی ہمت کو دانت دیتے ابرو اچکائے، جو کلاس میں اکیلی ہو کر اسے وارن کر رہی تھی، دیکھو تم، دیکھی تو رہا ہوں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حمزہ نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے مسکراتے کہا۔ زوبی جو ماں کا انتظار کرتے اسے بلانے آئی تھی، ماں کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ ذلیل انسان، ہٹو سامنے سے، ماں نے غصے سے اسے دھکا دیتے کہا اور آگے بڑھی۔ حمزہ جو اس کے اچانک دھکا دینے سے ڈگمگایا تھا، سنبھلتے جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا تو ماں اس کے سینے سے جا لگی۔ زوبی نے یہ منظر دیکھ کچھ سوچتے جلدی سے موبائل میں ان دونوں کی پکس لیں اور انہیں دیکھتے مسکرا دی۔ چٹاک، گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ماں نے اس سے دور ہوتے غصے سے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ اگلی بار مجھے ٹچ کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا۔ ماں نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا اور باہر کی طرف بڑھی۔ زوبی اسے باہر آتے دیکھ جلدی سے 7 والی کلاس میں چھپی تھی۔ حمزہ گال کو سہلاتے سرخ آنکھوں سے ماں کی پشت کو گھور رہا تھا۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا ماں جانی، اس تھپڑ کا بدلہ میں لے کر رہوں گا، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد زوبی روم سے باہر آئی اور اپنے موبائل کو دیکھتے پر اسرار انداز میں مسکرا دی۔ سنیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آمنہ بیگم نے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ جی بیگم فرمائیں، ہم تو صرف سنتے ہیں، آپ بولنے کہاں دیتی ہیں؟ ولید صاحب نے شرارت سے انہیں دیکھتے کہا تو آمنہ بیگم نے گوری سے نوازا، جس پر وہ مسکرا دیے تھے۔ وہ فرح نے مجھ سے بات کی ہے کہ ہم زوبی کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ بیگم، زوبی ہماری بیٹی ہی ہے، اس میں بنانے والی کیا بات ہے؟ ولید صاحب نے الجھتے مسکرا کر کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ زوبی کو بیٹی کے ساتھ بہو بھی بنا لیں، اور اس نے ماں کے لیے بھی ایک رشتہ بتایا ہے، لڑکا اچھا ہے، ابراڈ میں رہتا ہے، اتنی بڑی کوئی فیملی بھی نہیں ہے، اکلوتا ہے۔ فرح نے ان لوگوں سے ماں کے لیے بات کی ہے، وہ لوگ کل آنا چاہ رہے ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ ماں کے ساتھ ہم شاہ اور زوبی کی بھی منگنی کر دیں۔ آمنہ بیگم نے کہا تو ولید نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بیگم، ماں میری ذمہ داری ہے، میں ایسے ہی اپنی بیٹی کو انجان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا، اور وہ لڑکا ابراڈ رہتا ہے، میں ماں کو اتنی دور نہیں بھیجوں گا، آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ انہیں کہنے سے پہلے کم از کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا نا، مجھ سے نہیں تو جس کی زندگی کا فیصلہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے ہی پوچھ لیتی۔ ولید صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہتے تعصب سے انہیں دیکھا۔ لیکن ولید، آپ ایک بار دیکھ تو لیں، وہ لوگ کل آ رہے ہیں، مجھے یقین ہے ماں انکار نہیں کرے گی، پلیز اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو انکار کر دیں گے۔ آمنہ نے کہا تو ولید نے انہیں دیکھا جو امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن زوبی اور شاہ کے رشتے کی بات ہے تو آپ نے شاہ سے پوچھا؟ ولید نے سنجیدگی سے کہا تو آمنہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پہلے آپ اس سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھیں اور منگنی کی تیاریاں کریں، لیکن اس سے پوچھ کر، ولید صاحب نے کہا اور بلینکٹ کھینچ کر اوڑھتے لیٹ گئے۔ آمنہ بیگم نے پرسوچ نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ ولید صاحب کو یقین تھا کہ شاہ انکار کر دے گا، وہ شاہ کی خواہش سے آگاہ تھے، اس کے جنون سے آگاہ تھے کہ وہ ماں کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بچپن میں ایک بار ماں سیڑھیوں سے گری تھی اور اسے دیکھ کر شاہ کی جو حالت ہوئی تھی، 2 دن بخار میں جلتا رہا، کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا، ماں کے پاس سے ہٹتا ہی نہیں تھا، ایک پل اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، اور اب تک جتنے بھی رشتے آئے تھے ان سب کو شاہ نے بھگا دیا تھا۔ کیسے، یہ تو ولید صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن جو لوگ بھی رشتہ دیکھ کر جاتے بھول کر واپس نہیں آتے تھے۔
اب انہیں پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر ماں کے رشتے کا اسے پتہ لگا تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ زوبی؟ یس مام۔ زوبی جو سونے کی تیاری کر رہی تھی اس وقت فرح کو کمرے میں دیکھ کر حیرت سے بولی، زوبی بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فرح اس کے پاس بیٹھتے کہا تو زوبی نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ شاہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ فرح نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا، پوچھا تو شاہ کا نام سنتے ہی زوبی کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی تھی، اس لیے تو ماں کو شاہ سے اتنا فرینک ہوتے دیکھ اسے جلن ہوتی تھی، غصہ آتا تھا۔ بہت اچھا، شاہ کا وجیح چہرہ مغرور آنکھیں نظروں میں لاتے بے خودی سے کہا تو فرح مسکرا دی۔ بیٹا میں نے اور تمہاری مامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور شاہ کی انگیجمنٹ کر دی جائے، اگر تم دونوں راضی ہو تو۔ فرح بیگم نے مسکراتے کہا، سچی؟ مطلب آپ سچ کہہ رہی ہیں نا میں اور شاہ؟ زوبی نے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، کل ماں کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ رشتہ پکا کر جائیں تو ماں کی شادی کے ساتھ تم دونوں کی منگنی کر دیں گے۔ شادی شاہ جب آفس سنبھالنے لگے گا تب کریں گے، فرح نے کہا تو زوبی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ تھینک یو سو مچ موم، میں بہت خوش ہوں، زوبی نے ان کے گلے لگتے کہا۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ اچھا اب تم سو جاؤ اور صبح ذرا جلدی اٹھنا، اوکے؟ گڈ نائٹ، فرح نے کہا اور مسکراتے باہر چلی گئی۔ ہائے شاہ سائیں، اب تم میرے ہو جاؤ گے، شکر۔ جو میں سوچ رہی تھی تمہارے اور ماہ کے بیچ ویسا کچھ نہیں تھا، اگر ہوتا تو بھی میں تمہیں ماہ کا نہیں ہونے دیتی، تم صرف زوبی کے ہو۔ اف ماں، مجھے تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی، تم تو خود ہی میرے راستے سے ہٹ گئی۔ اچھا ہے، اگر میں تمہیں خود ہٹاتی نا تو تمہارا بہت نقصان ہوتا۔ زوبی نے موبائل میں حمزہ اور ماں کی تصویر کو دیکھتے زیر لب کہا اور مسکرا دی۔ یہ صبح کب ہوگی؟ کھڑکی سے چمکتے چاند کو دیکھتے اسے بے صبری سے صبح کا انتظار تھا۔ ماں بیٹا آج آپ یونیورسٹی سے چھٹی کر لیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ صبح ماں کو تیار دیکھ آمنہ بیگم نے کہا، مہمان؟ کون مہمان چھوٹی ماں؟ ماں نے الجھتے پوچھا۔ بیٹا تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، رشتہ بہت اچھا ہے، تم آج چھٹی کر لو، اور ہاں شاہ کو مت بتانا، تم کوئی بہانہ بنا کر کہہ دو کہ آج یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، اوکے؟ آمنہ بیگم نے کہا تو ماں کے چہرے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ چھوٹی ماں میں نے منع کیا تھا نا کہ اب کسی کو نہیں بلانا، آپ نے پھر سے، پلیز آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ ماں نے بیزاری سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہونی ہے نا، تم ایک بار دیکھ تو لو، اچھے لوگ ہیں، تمہاری پھپھو کی فرینڈ ہے، ان کا بیٹا ہے، رشتہ پکا ہو گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ شاہ اور زوبی کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ آمنہ بیگم نے اس کے سر پر پیار کرتے کہا تو شاہ کا سن کر ماں کو خوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے چھوٹی ماں، جیسا آپ کہیں، ماں نے مسکراتے کہا۔ شاباش میری گڑیا، اچھا اب تم جاؤ، شاہ جب یونیورسٹی چلا جائے تو اچھا سا تیار ہو جانا، تمہارے کپڑے میں نے نکال دیے ہیں۔ آمنہ بیگم نے مسکراتے کہا تو ماں سر ہلاتے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب شاہ کو بھی زبردستی یونیورسٹی بھیجتا تھا نا۔ کیا ہوا یار، موڈ کیوں آف ہے تیرا؟ زین نے باہر گراؤنڈ میں بیٹھے شاہ کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ آج صبح سے وہ دیکھ رہا تھا شاہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس نے لیکچر بھی مس کر دیا تھا اور اب بھی گراؤنڈ میں بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، شاہ نے اکتاتے کہا۔ کیا ہوا؟ ماں بھابھی یونیورسٹی نہیں آئیں کیا؟ زین نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں نہیں آئی، اسے پتہ ہے اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، پھر بھی نہیں آئی، شاہ نے غصے سے بیگ پٹکتے کہا۔ اوہ، تو اس وجہ سے تیرا موڈ آف ہے؟ زین نے ہونٹوں کو گول شیپ میں دیتے کہا۔ تو گھر چلا جانا، پھر لیکچر تو نے ویسے بھی کوئی نہیں لینا، یہاں بیٹھ کر کیا کرے گا، گھر چلا جا، آنٹی اور بھابھی سے کہہ دینا سر میں درد تھا اسی لیے جلدی آ گیا۔ زین نے مسکراتے اس سے کہا تو شاہ کے چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ گڈ آئیڈیا یار، کبھی کبھی تجھ جیسے فارغ بندے کا دماغ بھی کام کرنے لگتا ہے، ویری گڈ۔ اب تو جا کر وہ بورنگ لیکچر لے، میں تو چلا، شاہ نے آنکھ میچتے شرارت سے کہا اور بیگ اٹھائے بھاگ گیا، جبکہ زین اسے صلواتیں سناتے دانت کچکچا کر رہ گیا۔ آئیں اندر آئیں، فرح بیگم کی آواز سن کر ولید صاحب جو ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔
فرح کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو دیکھ انہوں نے اٹھ کر ان کا ویلکم کیا اور طائرانہ نظروں سے ان کے ساتھ آنے والے لڑکے کا جائزہ لیا، جو شکل صورت سے تو اچھا لگ رہا تھا۔ آمنہ بیگم بھی آ گئی تھیں، سب باتیں کرتے بیٹھ گئے۔ نگہت، یہ میری بھائی بھابھی اور یہ میری بیٹی زباریہ۔ بھائی بھابھی، یہ ہے میری دوست نگہت اور یہ ان کا بیٹا شرجیل۔ فرح نے انٹروڈیوس کرایا۔ ولید صاحب نے شرجیل کو دیکھا جو ایک خوش شکل سا نوجوان تھا۔ شرجیل ڈائننگ روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ زوبی شرجیل کا جائزہ لے رہی تھی جو اچھا خاصا ہینڈسم تھا لیکن شاہ سے کم۔ فرح، لڑکی کو بلاؤ، نگہت نے مسکراتے نظر گھماتے کہا تو فرح نے اسبات میں سر ہلاتے آمنہ بیگم کو دیکھا۔ میں ماہ کو لے آتی ہوں، آمنہ بیگم نے مسکراتے کہا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ ماہ بیٹا، اور کتنی دیر ہے، وہ لوگ آ گئے ہیں، آمنہ بیگم نے اس کے کمرے میں جاتے کہا تو اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گئیں۔ ماہ نیوی بلیو کلر کے سوٹ میں بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، کانوں میں چھوٹے سے ایئر رنگز ڈالے، ہونٹوں پر لپ گلوز، سادہ سی تیاری میں کنفیوز سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آمنہ بیگم کی زبان سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین، آمنہ بیگم نے اس کی پیشانی چومتے کہا تو معروف کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اچھا اب جلدی چلو، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، آمنہ بیگم نے مسکراتے کہا اور اسے لیے باہر چل دی۔ چھوٹی ماں آپ جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، ماں نے کہا تو وہ مسکراتے اسبات میں سر ہلاتے چلی گئیں۔ السلام علیکم، ماں نے اندر جاتے ہی سلام کیا تو سب نے اسے دیکھتے وعلیکم السلام کہا۔ ماں نے لوازمات سے بڑی ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، بیٹا ادھر آؤ، یہاں آ کر بیٹھو، نگہت نے ماہ کو دیکھتے کہا تو ماہ نے آمنہ بیگم کو دیکھا جنہوں نے اسبات میں سر ہلاتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو ماہ اٹھ کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا یہ سب اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ فرح، بھائی بھابھی، ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، آپ لوگ جب کہیں گے ہم رسم کے لیے آ جائیں گے۔ اصل میں شرجیل نے واپس ابراڈ جانا ہے تو ہم ذرا جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، نگہت بیگم نے ماہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے کہا تو آمنہ بیگم اور فرح مسکرا دی تھی جبکہ ولید صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ دیکھیں بہن جی، ہم ابھی شادی کے حق میں نہیں ہیں، ابھی ماہ کی پڑھائی بھی رہتی ہے اور اتنی جلدی ہم شادی نہیں کر سکتے، ولید صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو نگہت نے آمنہ اور فرح کو دیکھا تو فرح نے اسے نظروں ہی نظروں میں تسلی دی جبکہ شرجیل تو ماہ کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ اسے یہ معصوم پری بہت بھائی تھی جو گھبرائی سی اپنے ہاتھوں کو ملتے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شرجیل کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ ولید، ابھی ہم منگنی کر لیتے ہیں، پھر 1 ماہ بعد شادی رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی ماہ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اگلے ماہ اس کے ایگزام بھی ختم ہو جائیں گے اور شادی بھی اگلے ماہ ہی ہوگی، آمنہ بیگم نے کہا تو ولید صاحب نے انہیں گھور کر دیکھا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیا ہو رہا ہے؟ شاہ نے اندر آتے بلند آواز میں سلام کیا۔ اسے دیکھ کر ولید صاحب پریشان ہو گئے جبکہ نگہت اور شرجیل سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نگہت، یہ شاہزل ہے میرا بیٹا، آمنہ بیگم نے مسکراتے کہا تو نگہت مسکرا دی جبکہ شرجیل نے اٹھ کر شاہ کو ہاتھ ملایا تو شاہ نے آمنہ بیگم کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اچھا ہوا شاہ تم آ گئے، آج تمہاری بہن کا رشتہ ہو رہا ہے، بھائی کو تو ہونا ہی چاہیے نا، اگلے ماہ معروف کی شادی ہے اور سب ذمہ داریاں تمہارے سر پر ہیں۔ فرح نے مسکراتے اس کے سر پر بوم پھوڑا۔ ان کی بات سن کر شاہ کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے ایک نظر ولید صاحب کو دیکھا جو اپنی پیشانی مسل رہے تھے اور ایک نظر ماہ کو دیکھا جو نکھری سی نگہت اور فرح کے درمیان بیٹھی تھی۔ شاہ نے مٹھیاں بھینجتے ماہ کی طرف قدم بڑھائے، غصے سے اس کی شریانیں پھولی ہوئی تھیں۔ ماہ کے پاس جاتے ہی اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو کنفیوز سی نظر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ سوری آنٹی، لیکن آپ لوگ غلط گھر میں آئے ہیں، شاہ نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں کہا تو نگہت اور باقی سب جو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اس کی بات پر الجھ گئے۔ کیا مطلب؟
شرجیل کو شاہ کا ماہ کو ایسے چھونا اچھا نہیں لگا تھا۔ مطلب یہ کہ مسٹر شرجیل، ماہ میری ہونے والی وائف ہے، میری فیونسی ہے۔ آپ لوگ اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ میری ہونے والی وائف کا رشتہ مانگتے؟ ماہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے غصے سے ان لوگوں سے کہا تو اس کی بات سن کر ماہ کا رنگ سفید پڑا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے اس نے نفی میں سہ ہلاتے شاہ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے آمنہ بیگم کو دیکھا، جو سکتے کسی حالت میں شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ نگت فرح کو سناتے شرجیل کو لے کر چلی گئی تھی۔ ولید، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آمنہ بیگم نے غصے سے شاہ کو دیکھتے ولید سے کہا تو ولید صاحب پرسکون سے بیٹھے تھے، جیسے انہیں پتا ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے، جبکہ زوبی، وہ غصے سے سرخ آنکھوں سے ماہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماہ کو جان سے مارتے۔ شاہ کو اس کا بازو پکڑتے دیکھ اس کے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ ماں، آپ کو میں آ کر بتاتا ہوں، ابھی ذرا آپ کی ہونے والی بہو کو سمجھا دوں، جسے کچھ زیادہ ہی شوق ہے لوگوں کے سامنے سج دج کر بیٹھنے کا۔ شاہ نے آمنہ بیگم کو کچھ کہنے کی کوشش کرتے دیکھ سرد لہجے میں کہا اور ماہ کو کھینچتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زوبی؟ فرح نے ہوش میں آتے زوبی کو دیکھا، جو بھیگی سرخ آنکھوں میں وحشت لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر زوبی نے فرح کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ فرح آمنہ اور ولید کو دیکھتے اس کے پیچھے گئی تھی۔ اسے زوبی کی جذباتی پن سے ڈر لگتا تھا، جو بنا سوچے سمجھے کوئی بھی قدم اٹھا لیتی تھی۔ شاہ، ہاتھ چھوڑو میرا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہ ابھی کیا بکواس کر کے آئے ہو؟ چھوڑو! ماں نے اس کے ساتھ چلتے غصے سے چلاتے کہا، مگر شاہ نے بھی اسے کمرے میں جا کر چھوڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہ؟ تمہیں پتا ہے ابھی نیچے تم نے کیا کہا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چلو نیچے اور سب سے سوری کر کے کہو کہ تم نے مذاق کیا ہے، چلو۔ ماں نے غصے سے اسے ڈپٹتے کہا اور اس کا بازو پکڑتے کھینچنے لگی۔ ماں جان، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، نیچے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے، اور یہ بات آپ بھی کان کھول کر سن لیں، آپ صرف شاہ کی ہیں اور رہیں گی۔ آپ کا سجنا سنورنا سب شاہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اگر میں نے آپ کو ایسے سجے سنورے کسی کے سامنے جاتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ نے پاس جاتے اس کے سجے سنورے نقوش کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا تو ماں کی آنکھیں پھیلی تھیں، تم ہوش میں تو ہو نا؟ کب سے بکواس کیے جا رہے ہو؟ بڑی ہوں میں، تم سے شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کہتے ہوئے؟ ماں نے اسے کالر سے کھینچتے غصے سے چلا کر کہا تو شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں جان، آپ مجھ سے 10 سال بھی بڑی ہوتی نا، تب بھی میں نے آپ ہی سے شادی کرنی تھی، 1 سال تو کچھ بھی نہیں۔ شاہ نے مخمور نظروں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھتے کہا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ تمہاری اس حرکت نے مجھے، میرے کردار کو سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا ہے۔ چھوٹی ماں، بابا جانی، پھپھو سب میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ماں نے روتے چلا کر کہا تو اس کی شہد رنگ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہ کا دل کیا ان موتیوں کو اپنے لبوں سے چن لے، لیکن ضبط کر گیا کہ ابھی وہ حق نہیں رکھتا تھا۔ ماں، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، کوئی آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ رہا، اور ڈیڈ ہے نا، سب سنبھال لیں گے، آپ روئی نہیں۔ شاہ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے چہرے پر آنسوؤں سے چپکے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے آنسو صاف کرتے نرم لہجے میں کہا تو ماں نے غصے سے دیکھتے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تم بہت برے ہو شاہ، یہ سب تمہیں آسان لگ رہا ہوگا، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک لڑکی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب مجھے قصوروار سمجھیں گے۔ اگر چھوٹی ماں اور بابا جانی مجھ سے ناراض ہوئے نا شاہ، تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اور یہ جو تم نے دماغ میں فضول خرافات پال رکھے ہیں انہیں نکال دو تو اچھا ہے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن تم سے شادی؟ مجھے تو سوچ کے ہی شرم آ رہی ہے، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ ماں نے تعصب سے ملامت کرتی نظروں سے اسے گھورتے کہا تو شاہ نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا۔ ماں جان، آپ میری محبت کی، میرے جذبوں کی توہین کر رہی ہیں۔ آپ کو یہ سب خرافات لگتا ہے، لیکن یہ سب میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ آپ ہیں، آپ میرا عشق ہیں۔ اس وقت سے جب مجھے محبت کے میم کا نہیں پتہ تھا، اس وقت سے آپ میرے دل پر قابض ہوتے میری روح تک میں بس چکی ہیں، اور اب میرا پیچھے ہٹ جانا آسان نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ ہے میری موت۔ شاہ نے دیوانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا
تو ماں کو اس کی دیوانگی سے ایک پل کو خوف محسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل سر جھٹکتے وہ اس کے نزدیک ہوئی تو شاہ اس کی مہک محسوس کرتے سانسیں تک روک گیا۔ شاہ، مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور مت کرو، پلیز۔ پہلے والے شاہ بن جاؤ جو میرا دوست تھا، میری ہر بات مانتا تھا۔ مجھے سب کی نظروں میں مت گراؤ، پلیز۔ ان سب کا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، ماں نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا تو شاہ نے گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے اسے دیکھا۔ ماں، میں آپ کو نہیں کھو سکتا، ٹرسٹ می، کچھ نہیں ہوگا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ میری ہو اور آپ کو میرا ہی ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں مانی تو زبردستی ہی صحیح، لیکن خود کو تیار کر لیں، اب میں اور رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے آج ہی ڈیڈ سے بات کرتا ہوں ہماری شادی کی۔ شاہ نے اس کے آنسوؤں کو اگنور کرتے بے حسی سے کہا تو ماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو آج وہ شاہ لگ ہی نہیں رہا تھا جسے ماں جانتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی شاہ تھا، ہر دھرم، ضدی۔ بہت پچھتاؤ گے شاہ، تم بابا جانی سے کہہ دو جو بھی کہنا ہے، لیکن میں انکار کروں گی اور مجھے یقین ہے بابا جانی میری مرضی کے بنا کچھ نہیں کریں گے، ماں نے آنسو صاف کرتے غصے سے اسے دیکھتے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھتے ہیں ماں جان، جیت آپ کی بے جا ضد کی ہوتی ہے یا میرے دیوانے پن کی؟ شاہ نے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھتے دل میں کہا اور مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ جیت اس کے عشق کی ہوگی۔ زوبی نے کمرے میں آتے ہی چیزیں توڑنی شروع کر دیں، جو اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا وہ توڑتی جا رہی تھی۔ ایک ہی منٹ میں پورے کمرے کا نقشہ بدل گیا تھا، لیکن اس کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زوبی بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لگ جائے گی تمہیں، فرح نے اندر آتے اس کے ہاتھ سے کانچ کھینچ کر پھینکتے غصے سے کہا۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں موم، مجھے شاہ چاہیے، کسی بھی حال میں شاہ کو میرا ہونا ہوگا۔ آپ ماموں مامی سے کہیں اس ماں کی شادی کر کے باہر نکالیں اسے، اگر وہ میرے اور شاہ کے درمیان آئی نا تو میں اسے جان سے مار دوں گی، زوبی نے جنونی انداز میں چیختے کہا۔ زوبی، ہوش میں آؤ، تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، میں بھائی بھابھی سے بات کرتی ہوں، لیکن تم ماں سے دور رہنا، شاہ تمہارا ہی ہے، ٹرسٹ می، فرح نے اس کے آنسو صاف کرتے تنبیہ کرتے لہجے میں سمجھایا۔ پرومس؟ زوبی نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہاتھ آگے کیا تو فرح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پرومس، فرح نے یقین دلاتے کہا تو زوبی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا ہوا، کن سوچوں میں گم ہے؟ زین نے شاہ کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ زین یار، ایک پرابلم ہو گئی ہے، شاہ نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ پرابلم؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ زین نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں یار، کچھ ٹھیک نہیں، شاہ نے کہا اور پھر سب اسے بتاتا گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، ماں تو مجھ سے ناراض ہو گئی ہے اور ڈیڈ بھی ماں کی مرضی کے بنا میرے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اچھا ہی ہوا، سب کو پتہ چل گیا تیری محبت کا، کب تک چھپاتا، اور اگر نہیں بتاتا تو ماں کی شادی کہیں اور کر۔ شٹ اپ زین، ماں کی شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی، اسی لیے فضول بکواس مت کر، شاہ نے اس کی بات پر کڑتے غصے سے کہا۔ کام ڈاؤن یار، مجھے پتا ہے، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا، اتنا ہائپر کیوں ہو رہا ہے؟ زین نے ہینڈز اپ کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے کہا تو شاہ نے گہرا سانس لیتے زین کو دیکھا۔ سوری یار، شاہ نے زین سے کہا۔ اٹس اوکے، وہ اس کے پیٹ پہ مکہ مارتے مسکرا دیا۔ زوبی شاہ کو ڈھونڈتے گراؤنڈ کی طرف آئی تو اسے حمزہ نظر آیا، اسے دیکھتے شاطرانہ انداز میں مسکراتے وہ اس کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می مسٹر، زوبی نے اس کے قریب جاتے اسے پکارا تو حمزہ نے ادھر ادھر دیکھتے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے بلایا ہے۔ آپ ہی سے بات کر رہی ہوں، زوبی نے مسکراتے کہا۔ جی بولیں، میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی؟ حمزہ نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا تو زوبی ہنس دی۔ مسٹر ہیلپ کی مجھے نہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ بائی دا وے آئی ایم زباریہ، پیار سے سب مجھے زوبی کہتے ہیں، اینڈ یو؟ زوبی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا۔ ایم حمزہ، اینڈ مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اور تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں اور مجھے پتا ہے صرف میں ہی ہوں جو تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ زوبی نے بالوں کو جھٹکتے مسکراتے کہا تو حمزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
ماں سے محبت کرتے ہو نا؟ زوبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو حمزہ حیران رہ گیا۔ تم ماں کو کیسے جانتی ہو؟ ماں کے نام پر حمزہ چونکا تھا۔ اسے اپنی اور ماں کی وہ آخری ملاقات یاد آئی۔ اس کے بعد ماں نظر ہی نہیں آئی۔ میں کزن ہوں اس کی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ماں سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ اب اگر تم ماں کو پانا چاہتے ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ زوبی نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کہا، اور تم میری ہیلپ کیوں کرو گی؟ وہ بھی بنا مفاد کے، بنا مطلب کے تم میری ہیلپ کیوں کرنا چاہتی ہو، جبکہ تم ایسی لڑکی لگتی نہیں ہو؟ حمزہ نے کمینگی سے اسے دیکھتے کہا تو زوبی نے اسے گھورا۔ مجھے جو بھی مطلب ہو، تمہیں اس میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ ماں شادی کر رہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ ماں تمہاری ہو جائے تو اپنے کام سے کام رکھنا اور جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرنا۔ زوبی نے غصے سے کہا، اوہ تو ماں بیبی اسی لیے چھپی ہوئی ہے مجھ سے کہ چوری چھپے شادی کر سکے، لیکن میں اس تھپڑ کا بدلہ لیے بغیر تم نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ نے شیطانی انداز میں مسکراتے دل ہی دل میں کہا، اوکے میں تیار ہوں، لیکن میرے کچھ اصول ہیں، میں کسی کے کہنے پر نہیں چلتا، اسی لیے مجھ پر یہ روب ڈالنا بند کرو۔ اگر ماں میری نہ ہوئی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حمزہ نے سرد لہجے میں کہا اور اس کا موبائل لے کر اپنے موبائل پر بیل دی۔ میرا نمبر تمہارے پاس ہے، گھر میں ماں کے متعلق جو بھی بات ہوگی تو مجھے بتاؤ گی۔ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، سب کچھ پل پل کی خبر تم مجھے دو گی، اور مجھ سے کوئی ہوشیاری کی نا تو یاد رکھنا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حمزہ نے کہا اور چلا گیا۔ پیچھے زوبی غصہ ضبط کر کے رہ گئی۔ ڈیڈ، مجھے ماں سے شادی کرنی ہے، زوبی سے نہیں۔ میں ماں سے محبت کرتا ہوں۔ آپ موم کو سمجھائیں کہ زوبی کو بہو بنانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ شاہ نے غصے سے کہا جبکہ زوبی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری پھپھو، لیکن میں زوبی سے شادی نہیں کر سکتا، فرح کو دیکھتے شاہ نے کہا اور مڑتے ایک نظر ماں پر ڈالتے چلا گیا، جو روتے خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی آمنہ بیگم ماں پر ایک غصے بھری نظر ڈالتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، جان سے مار دوں گی اسے، زوبی نے غصے سے ماں پر جپٹتے چیخ کر کہا تو ماں ڈر کر جلدی سے پیچھے ہوئی۔ فرح نے جلدی سے زوبی کو پکڑتے پیچھے کیا اور اسے کھینچتے لے گئی تھیں، جو نفرت سے ماں کو گھور رہی تھی۔ ان سب کے جاتے ہی ماں جو کانپ رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ولید صاحب نے اسے روتے دیکھ اس کے پاس جاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں بیٹا رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولید صاحب نے اسے تسلی دیتے کہا، جبکہ یہ انہیں بھی پتہ تھا کہ اب جب تک شاہ اور ماں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ چھوٹی ماں نے کمرے کا دروازہ وا کرتے دھیرے سے قدم اندر رکھتے انہیں پکارا، جو کل سے اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ماں بیٹا رک کیوں گئی ہو، اندر آؤ۔ ولید صاحب نے اسے دیکھے شفقت سے مسکراتے کہا تو ماں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھی اور بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ چھوٹی ماں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ماں نے اندر آتے آمنہ بیگم کو دیکھتے کہا جو اسے اگنور کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ولید صاحب آمنہ بیگم کو چپ دیکھ کر نرمی سے بولے تھے۔ بابا جانی، چھوٹی ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی، ماں نے آنکھوں میں آنسو بھرے کہا تو ولید صاحب نے آمنہ کو دیکھا جو لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ آمنہ، آپ ماں سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ولید صاحب نے پوچھا، لیکن آمنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چھوٹی ماں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن بلیو می، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں شاہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔ پلیز آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں شاہ کو سمجھاؤں گی۔ ماں نے سر جھکائے روتے کہا تو آمنہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ماں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، غلطی تمہاری نہیں میری ہے، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ شاہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے لے کر بہت چاہ ہے میرے، اور اب وہ تمہاری وجہ سے۔ آمنہ بیگم نے ہونٹ بھینچتے اسے دیکھا جو آنسو بھری آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں تم چلی جاؤ یہاں سے، مجھے پتا ہے تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن جب تک تم شاہ کے سامنے رہو گی وہ اپنی ضد پر اڑا رہے گا، میں جانتی ہوں اسے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، شاہ کی زندگی سے، اس سے دور، یہ ایک ماں کی التجا ہے، ہمارے احسانوں کے بدلے چلی جاؤ۔ آمنہ بیگم نے اس کے ہاتھ پکڑتے منت کرتے کہا تو ماں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آمنہ، پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ کون سے احسان، کیسے احسان؟ یہ گھر ماں کا بھی ہے، تم بھول رہی ہو کہ اس جائیداد میں ماں کا بھی حصہ ہے، ہم نے اسے یہاں رکھ کر کوئی احسان نہیں کیا، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، بیٹی ہے میری،
सोच समझ कर बोलें, माँ कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको कहीं भेजना है तो शाह को भेजें। वलीद साहब आमना की बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गए और गुस्से से कहा, जबकि माँ दुखे दिल से आंसुओं से तर चेहरा लिए उन्हें देख रही थी। बाबा जानी, छोटी माँ सही कह रही हैं। जब तक मैं शाह के सामने रहूंगी, शाह पीछे नहीं हटेगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। आप मेरी लंदन की सीट बुक करवा दें। मैं ग्रैनी के पास जाना चाहती हूँ। माँ ने आंसू पूंछते कहा, बेटा तुम्हारी छोटी माँ का दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, जाओ कमरे में। वलीद साहब ने दांत पीसते आमना को देखते कहा, प्लीज़ बाबा जानी, मेरी खातिर प्लीज़ मुझे लंदन भेज दें। माँ ने उनके हाथ पकड़कर रोते कहा तो वलीद साहब ने बेबसी से उसे देखा। ठीक है, लेकिन इस सब में 1 हफ्ता लग जाएगा और वहाँ जाकर तुम रोज़ हमसे बात करोगी और किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बताओगी। वलीद साहब ने तंबीह लहजे में कहा तो माँ भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। जी बाबा जानी, आपको ही बताऊंगी, बस आप मुझसे वादा करें आप शाह को नहीं बताएंगे कि मैं लंदन हूँ, ओके? माँ ने हाथ उनके सामने करते कहा तो वलीद साहब ने मुस्कुराते उसके हाथ पर हाथ रखा। आमना बेगम जो बेहिसी की चादर ओढ़े बैठी थी, भीगी आंखों से माँ को देखा और वॉशरूम की तरफ चली गई। ओह, तो माँ बेगम लंदन भागने की तैयारी कर रही हैं। अब बेचारे हमजा का क्या होगा? जूबी जो माँ को आमना बेगम के कमरे में आते देख दरवाजे के बाहर छुपी उनकी बातें सुन रही थी, शातिराना अंदाज में मुस्कुराते कहा और हमजा को कॉल कर दी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? माँ जो अभी शॉवर लेकर निकली थी, शाह को अपने रूम में देखकर गुस्से से कहा, आपको देखने आया हूँ। शाह ने उसके भीगे सरापे को देखते मखमूर लहजे में कहा, देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से। माँ ने उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा करते सख्ती से कहा, और अगर मैं ना जाऊँ तो? शाह ने सीने पर हाथ बांधते फुर्सत से उसे देखते कहा, तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूंगी। माँ ने दांत पीसते उसे घूरा। इतनी नफरत? माँ जान अपने शाह से इतनी नफरत करती हैं? शाह ने उसके करीब जाते भारी लहजे में कहा, इससे भी ज्यादा नफरत करती हूँ और यह नफरत करने पर तुमने मजबूर किया है मुझे। माँ ने उसकी नीली सुर्ख होती आंखों में देखते नम लहजे में कहा तो शाह ने हाथ बढ़ाते उसकी आंखों को छुआ। माँ जान, मुझसे इतनी नफरत ना करें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शट अप, मुझे इन फजूल नामों से मत बुलाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? जो तुमने किया है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, जाओ। माँ ने उसके सीने पर हाथ रखते धक्का देते गुस्से से कहा तो अचानक धक्का लगने से शाह के कदम लड़खड़ाए। आपको समझ क्यों नहीं आती? मोहब्बत करता हूँ आपसे, नहीं रह सकता आपके बिना। एज को इशू बनाया हुआ है ना आपने, तो 1 साल का कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए अपनी फजूल की जिद छोड़ दें। शाह ने उसे बाजुओं से पकड़कर धाड़ते कहा तो माँ आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आपको पता है, आपको देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती, आपसे बात किए बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। और 2 दिन हो गए हैं आप मुझसे ना बात कर रही हैं, ना मेरे साथ यूनिवर्सिटी जा रही हैं। और अगर मैं सामने आ जाऊं तो इग्नोर करते अनजान बन जाती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपसे मोहब्बत करने का जुर्म किया है? शाह ने उसके एक एक नक्श को देखते कहा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं। माँ ने चीखते कहा तो शाह साकित रह गया। कौन है वो? शाह ने लहू छलकाती नजरों से उसे देखते सर्द लहजे में पूछा। तो तुम्हें क्यों बताऊं? जो भी है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी, इसीलिए तुम दफा हो जाओ यहाँ से। माँ ने उसकी नजरों से खौफजदा होते कांपते लहजे में कहा, झूठ। अगर सच है तो शाह ने सपाट अंदाज में उसकी आंखों में देखा जहां सिवाय खौफ के कोई तासुर नहीं था। माँ जान, शादी तो आपकी मुझसे ही होगी। अब आप मेरा इश्क नहीं, मेरे जिद, मेरा जुनून बन गई हैं। अब सारी जिंदगी आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, नफरत करें या मोहब्बत, जो भी जज्बा हो, लेकिन सिर्फ मेरे लिए हो। किसी और के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हुआ ना तो जान से मार दूंगा उस शख्स को, आपको और अपने आप को। एक तमन्ना है कि फ़कत मुझ ही पे मेहरबान रहो, तुम किसी और को चाहो तो बुरा लगता है। मेरी चाहत का तकाजा है कि मेरे साथ रहो, गैर का हाथ जो थामो तो बुरा लगता है। आरज़ू है तेरे रूप को हर पल देखूं, तुम मेरे पास से उठो तो बुरा लगता है। रोज़ो शब आज भी परवाह है तुम्हारी मुझको,
تم کسی اور کو سوچو تو برا لگتا ہے. یہ میری روح ترستی ہے تمہاری خوشبو کو. تم کہیں اور جو مہکو تو برا لگتا ہے. اپنی بات کہہ کر وہ جا چکا تھا جبکہ ماں ساکت سی اپنے بازوؤں پر اس کا لمس محسوس کرتے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ ضدی انسان کھڑا تھا. ہیلو، راستہ صاف ہے. میں نے کھڑکی کھول دی ہے. اب بس تمہارا انتظار ہے. اور جو کہا تھا وہ بھی ہو گیا ہے. میں نے سب الماری میں رکھ دیا ہے. زوبی نے شیطانی انداز میں مسکراتے کہا تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی گئی. زوبی نے ادھ کھلے دروازے سے ماہ کو کمرے میں سوتے دیکھا. تم نے کیا سوچا ماہ ڈارلنگ؟ تم شاہ کو مجھ سے چھین لو گی اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی؟ بالکل نہیں. تمہاری بربادی کے دن شروع ہوتے ہیں اب. یہ گہری نیند ہی تمہاری بربادی کا سبب بنے گی. ماہ کو گہری نیند دیکھ کمینگی سے مسکراتے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی. دھیرے سے دروازہ بند کرتے وہ ہاتھ جھٹکتے کمینگی سے مسکراتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کھڑکی سے کودتے وہ اندر آیا تھا. ماہ کے پاس آتے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اس نے ماہ کے خوابیدہ وجود کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی. ماہ ڈارلنگ، آج کی رات کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی. اس سیاہ رات کی سیاہی تمہارے نصیب میں لکھتی جائے گی. مجھے تمہارے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں اور تمہیں نے تو مجھے مجبور کیا ہے. حمزہ نے اس پر جھکتے اس کے نقوش کو دیکھتے سرگوشی کی. اپنے چہرے پر گرم سانسوں کا جلستہ سا لمس محسوس کرتے وہ کسمسائی. حمزہ نے خمار بھری نظروں سے اس کے خوابیدہ حسن کو دیکھا اور اس پر جھکا. اپنی گردن پر تپتا لمس محسوس کرتے ماہ کی آنکھ کھلی. اندھیرے میں خود پر جھکے وجود کو دیکھتے اس نے ڈرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دھکا دیتے بیڈ سے اتری. کون ہو تم؟ ماں بیڈ کی دوسری طرف کھڑی ڈر اور خوف سے کانپتے پوچھنے لگی جبکہ حمزہ اس کے ہوش میں آ جانے پر حیران پریشان بوکھلاتے بیڈ سے اٹھا. ماں اسے اٹھتے دیکھ دروازے کی طرف بھاگی. اسے بھاگتے دیکھ حمزہ نے ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتے اسے کھینچ کر بیڈ کی طرف پھینکا. اے چپ کر، اگر آواز آئی نا تو جان سے مار دوں گا. حمزہ نے اس کو چیخنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے غصے سے بھینچی آواز میں کہا. ماں خوف سے سفید پڑتی آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. بریکٹ گالی. اسے کہا تھا کہ دھوکہ مت دینا. اگین گالی. چھوڑوں گا نہیں تجھے، حمزہ نے غصے سے کہتے کھڑکی کی طرف دیکھا جو اس نے اندر آتے بند کر دی تھی. ماں نے اس کا دھیان خود پر سے ہٹا دیکھ زور سے پاؤں اس کے پیٹ میں مارا. وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا. درد سے دہرا ہوتے اس کی گرفت ماہ پر ڈھیلی ہوئی تھی. شاہ، ماہ نے رہائی ملتے ہی چیخ کر کہا. یو بلڈی باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی؟ پہلے بھی تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اب پھر سے مار کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں. حمزہ نے ماہ کو بالوں سے پکڑ کر اس کو بیڈ پر پھینکتے اس پر جھکتے اس کا منہ بند کیا. حمزہ تم؟ اس کی گرفت میں ماہ تڑپ کر رہ گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اپنا سر جھٹکتے وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی. ہاں، میں آج اس تھپڑ کا بدلہ سود سمیت لوں گا. حمزہ نے ماں کی حیرت زدہ آواز سنتے بھاری لہجے میں کہتے اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ باہر سے آتے شور پر چونک گیا. تبھی اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی اور میسج پڑھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی. یہ آواز، یہ تو ماں کی ہے نا؟ زوبی جو سرشار سے ابھی سونے لگی تھی ماں کی آواز سن کر باہر آئی تو ماں کے کمرے سے آواز سن کر اس کے ہوش اڑے. یہ ہوش میں کیسے آ گئی؟ اسے تو میں نے اوور ڈوز دی تھی، پھر یہ کیسے؟ زوبی ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے بڑبڑائی. اب کیا کروں، کیا کروں؟ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو بری پھنسوں گی. سامنے دروازے کو دیکھتے زوبی پریشانی سے بڑبڑائی اور پھر ایک سوچ آتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی. چور چور، ماما ممانی، شاہ کہاں ہیں آپ سب؟ آئیں، گھر میں چور آ گئے ہیں. زوبی نے مکروہ انداز میں ماہ کے کمرے کو دیکھتے چلاتے کہا. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. اس کی آواز سن کر سب کے کمرے کی لائٹس آن ہوئی تھیں. سب باہر آ گئے تھے. شاہ بھی بھاگتے آیا تھا. کیا ہوا زوبی، کیوں چلا رہی ہو؟ فرح نے اس سے پوچھا جس نے سب کو دیکھتے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات سجائے تھے. ماما چور ہے، وہ ماں کے کمرے میں نے دیکھا.
ایک عورت اور ایک مرد کو ماں کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ زوبی نے روتے ہچکیوں سے کہا تو شاہ اور ولید صاحب ماں کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ماں بیٹا دروازہ کھولو، ماں دروازہ کھولو، شاہ اور ولید صاحب نے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے پریشانی سے کہا، جبکہ ماں آنکھیں پھاڑے دروازے کو دیکھتے حمزہ کو دیکھ رہی تھی جو شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ماں کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ حمزہ نے بیڈ پر بیٹھتے پرسکون انداز میں اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو ماں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ ماں تم ٹھیک تو ہو؟ شاہ اور ولید صاحب جیسے ہی دروازہ کھولنے پر اندر آئے سامنے کا منظر دیکھ ساکت رہ گئے۔ پیچھے فرح اور آمنہ کا بھی یہی حال تھا۔ ماں بنا دوپٹے کے ان کے سامنے کھڑی تھی اور کھلی شرٹ میں حمزہ بیڈ پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ارے آئیں آئیں صالح صاحب، رک کیوں گئے؟ آپ کا ہی گھر ہے، میں تو بس اپنی جان سے ملنے آیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے یہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، مجھ سے ناراض تھی نا، تو میں نے سوچا جا کر اپنی جان کو منا لوں، لیکن یار تم نے آ کر بدمزگی کر دی، لگتا ہے کباب میں ہڈی بننے کا زیادہ شوق ہے۔ حمزہ نے مکروہ انداز میں مسکراتے شاہ کو دیکھتے کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ کی غصے سے بھولی نسیں صاف نظر آ رہی تھیں، جبکہ نیلی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں جیسے ابھی لہو چھلک پڑے گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے ہو کس سے اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ولید صاحب نے غصے سے دھاڑتے کہا۔ ارے سسر جی، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیوں بکواس کروں گا؟ آپ چاہیں تو ماں سے پوچھ لیں۔ بتاؤ نا ڈارلنگ، میں تمہیں منانے آیا تھا۔ حمزہ نے انہیں تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ماں سے کہا، جو پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھتے روتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ماموں، یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے، میں نے بھی اسے ماں کے ساتھ یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ اس دن شاہ جب ماں باہر نہیں آ رہی تھی اور میں اسے بلانے گئی تھی تو کلاس میں ماں اور یہ لڑکا دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے، لیکن میں نے شرم سے کسی کو بتایا نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ماں جیسی لڑکی بھی کسی لڑکے سے چکر چلا سکتی ہے یا ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ زوبی نے اندر آتے حقارت سے ماں کو دیکھتے کہا، نہیں بابا جانی، شاہ یہ سب جھوٹ ہے، میں اسے نہیں جانتی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس دن کلاس میں یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اب یہ اس تھپڑ کا بدلہ لینے آیا ہے۔ میرا اس سے کوئی چکر نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ سب، میرا یقین کریں۔ ماں نے زوبی کی بات سن کر ولید صاحب کے پاس جاتے کانپتی آواز میں کہا۔ آمنہ بیگم بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہی تھیں اور فرح، وہ بھی پریشان سے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے ماں ڈارلنگ، اب جب سب کو پتہ لگ ہی گیا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو ڈر کس بات کا ہے؟ سب کو سچ بتا دو نا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور شادی بھی مجھ سے ہی کرنا چاہتی ہو۔ حمزہ نے اسے پچکارنے کے انداز میں کہا۔ نہیں، جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ جھوٹ بول رہا ہے، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، ماں نے روتے چلا کر کہا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتاؤ، میرے لو لیٹر تم نے سنبھال کر اپنی الماری میں کیوں رکھے ہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری خط ہے نا جو تم مجھے لکھتی تھی؟ بولو، یہ سب ہمارے پیار کی نشانیاں جھوٹ ہیں کیا؟ حمزہ نے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے کاغذ نکالتے اس کی طرف بڑھاتے کہا، جنہیں ماں نے غصے سے دور پھینکا تھا۔ زوبی نے وہ خط اٹھا کر شاہ کو دیے اور ماں کی الماری کھول کر وہاں سے خط اور فوٹوز نکالی۔ کتنی جھوٹی ہو تم ماں، یہ خط یہ تصویریں تو جھوٹ نہیں ہو سکتی نا؟ توبہ توبہ، کتنی گنی ہو تم، اب کیسے معصوم بن رہی ہو؟ زوبی نے وہ خط اور تصویر شاہ اور ولید کی طرف بڑھائے تو تصویر اور خط کو دیکھ کر شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ جہاں تصویر میں ماں حمزہ کی باہوں میں تھی اور خط پر لکھی رائٹنگ بھی ماں کی تھی، جسے شاہ پہچان گیا تھا، لیکن ایک چیز پر شاہ ٹھٹک گیا اور سرخ آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے یقین کریں بابا جانی۔ چھوٹی ماں، میں نہیں جانتی یہ خط اور تصویر یہاں کیسے آئے، لیکن یہ سب جھوٹ ہے، آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نہیں ہوں ایسی، ماں نے روتے چلا کر کہا تھا۔ تمہارے چلانے سے سچ جھوٹ میں نہیں بدل جائے گا۔ ماموں ممانی بد کردار ہے، یہ لڑکوں سے دوستیاں گانٹ رکھی ہیں، آپ کے بیٹے نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور بولے بھی کیسے؟ اس پر تو ڈورے ڈالے ہیں اس نے، اسے بھی تو اس نے ایسے ہی اپنے حسن کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اب دیکھیں، اب سچ سامنے آنے کے باوجود بھی جٹائی سے مکرتے معصوم بن رہی ہے۔ اس کی گواہ میں ہوں، میں نے خود اسے دیکھا تھا کلاس میں اس کی باہوں میں جھولتے۔ زوبی نے حقارت سے ماں کو دیکھتے شاہ کو چپ دیکھ کر غصے سے کہا۔ ماں زوبی کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے اپنی بے بسی پر سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ماں، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کہاں کمی رہ گئی ہماری تربیت میں جو تم نے یہ حرکت؟
شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے. کیوں کیا ایسا؟ بولو کیوں کیا؟ جب پسند کرتی تھی تو ہمیں بتا دیتی، ہم اس سے تمہاری شادی کروا دیتے، ایسے ہمارے خاندان کی عزت تو مٹی میں نہ ملاتی. آمنہ بیگم نے غصے سے ماں کو جھنجھوڑتے کہا تو ماں پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ماں، بابا جانی، میں سچ کہہ رہی ہوں. میں یہ گھنونی حرکت کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی، لیکن یہ نہیں. آپ لوگ میرے یقین کریں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میں بے قصور ہوں. آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں ماں ہوں بابا جانی، آپ کی ماں. شاہ، تم تو جانتے ہو نا میں ایسا نہیں کر سکتی، تم سمجھاؤ نا سب کو. ماں نے روتے التجائیہ انداز میں شاہ سے کہا جو لا تعلق سے کھڑا تھا. بس بہت ہو گیا، تمہارا ناٹک ختم ہو گیا. سچائی سب کے سامنے ہے، تمہاری چوری پکڑی گئی ہے. شاہ، ماموں، اس گند کی پوٹلی کا نکاح اس کے عاشق کے ساتھ کر کے دھکے مار کر نکالیں اسے، ورنہ یہ ایسے ہی آپ سب کو بدنام کرتی پھرے گی. شاہ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ اتنا سب دیکھنے سننے کے بعد وہ اندھا نہیں جو تمہاری بات کا یقین کرے. زوبی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے غصے سے کہا. شاہ کی سماعت میں ماں کے الفاظ گونجے. میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تم سے نہیں. اس آواز کو سنتے ہی شاہ نے سرخ آنکھوں سے ماں کو دیکھتے، تصویر اور خط کو مٹھیوں میں بھینچتے حمزہ کی طرف بڑھا اور اسے کالر سے پکڑ کر کھینچتے واپس مڑا. ڈیڈ، کل شام کو ماں کا نکاح ہوگا. شاہ کی بات سن کر زوبی اور حمزہ کے چہرے پر اپنے پلان کی کامیابی پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی. مجھ سے. لیکن وہ مسکراہٹ شاہ کی اگلی بات سے غائب ہو گئی تھی. حمزہ کے چہرے پر یہ سن کر سائے سے لہرائی تھے، جبکہ زوبی اسے اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا تھا. ولی صاحب نے شاہ کی بات سمجھتے اسبات میں سر ہلاتے روتی ماں کو دیکھا اور باہر چلے گئے، جبکہ فرح اور آمنہ بھی حیرت سے شاہ کو دیکھتے ولید صاحب کے پیچھے گئی تھی. شاہ حمزہ کو کھینچتے باہر نکل گیا. اس کے جاتے ہی ماں جو صدمے کسی حالت میں تھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. زوبی نے خونخوار نظروں سے ماں کو دیکھا اور باہر نکل گئی. اسے ڈر تھا کہیں حمزہ شاہ کو اس کے بارے میں نہ بتا دے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی شاہ ماں سے نکاح کرنے کو تیار ہے. کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑو. حمزہ نے غصے سے شاہ کے ہاتھ جھٹکتے کہا تو شاہ جو کب سے اپنے اندر امڑتے اشتعال پر ضبط کر رہا تھا، اس پر پل پڑا. حمزہ اس کے اچانک حملے سے خود کو بچا نہیں پایا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے جنون کے قریب جانے کی؟ تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ شاہ نے اس کے منہ پر پے در پے مکوں کی برسات کرتے سرد لہجے میں کہا. حمزہ کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا. ماں صرف میری ہے، اگر ہمارے بیچ کوئی آیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا، اور تم ہمارے بیچ آئے ہو، تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ شاہ نے سپاٹ لہجے میں کہتے گیٹ کے پاس پڑے راڈ کو اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا جو نڈھال سا منہ سے نکلتے خون کو صاف کر رہا تھا. شاہ کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ دیکھتے حمزہ کی آنکھیں پھٹی تھیں. جیسے ہی شاہ نے اسے مارنے کا راڈ اٹھایا، حمزہ نے آنکھیں بند کرتے سامنے ہاتھ کر دیے. شاہ! ولید صاحب جو آوازیں سن کر باہر آئے تھے شاہ کو جنونی انداز میں اس لڑکے کو مارتے دیکھ اس کی طرف بڑھتے چلائے. اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ سے راڈ چھین کر دور پھینکا. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی وہ مر جاتا تو؟ ولید صاحب نے شاہ کو جھڑکتے حمزہ کو دیکھا جو زخمی پڑا تھا. شاہ نے اس کے منہ پر مکے مار مار کر اس کے چہرے کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا. تم مر جائے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. آپ ہٹیں سامنے سے. شاہ نے سرد لہجے میں کہتے حمزہ کی طرف بڑھنا چاہا. شاہ، پاگل مت بنو، چلو اندر، اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ یہ واقعی تمہیں جان سے مار دے. ولید صاحب نے حمزہ کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا. اب تو تم ڈیڈ کی وجہ سے بچ گئے ہو، لیکن جب بھی تم میرے سامنے آئے نا میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ زندہ رہو تو بھول کر بھی میرے سامنے مت آنا. شاہ نے انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے کہا اور غصے سے راڈ پھینکتے اندر بڑھ گیا. زوبی جو یہ سب دیکھ رہی تھی حمزہ کے جانے پر شکر کا سانس لیا. دوسرا دن. کیوں آئی ہیں یہاں؟ شاہ نے ضد ہوتے اسے دیکھا جو اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود بھی کمرے سے جانے کی بجائے چپ چاپ بیٹھی. مجھے بات کرنی ہے. ماں نے سرخ آنکھیں اٹھائے اسے دیکھتے کہا. ساری رات رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے. اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ شاہ کے دل میں درد اٹھا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتے اپنے